بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پورے پاکستان میں مہنگی ترین شادی جو ہے وہ وجہ بحث بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ یتیموں پہ خرچ کیا جا سکتا تھا یا یتیم بچیوں کی شادی پہ خرچ کیا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگ اس کو نمود و نمائش کا نام دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ شادی جو ہوئی جس پہ تقریباً 2 ارب روپیہ خرچ کیا گیا اور اس پہ صرف مہندی کے لیے جو تھا وہ 17 کروڑ روپے کا خرچہ تھا، اور 17 کروڑ روپے میں تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے کے پھول باہر سے منگوائے گئے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ اللہ کی دین ہے، اور جب اللہ جس کو دیتا ہے پھر اس کی مرضی ہے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے۔ اس کا حساب کتاب تو اللہ ہی نے لینا ہے بندے سے کہ میں نے تجھے دولت دی، تم نے کہاں خرچ کی۔ یہ جو شادی ماسٹر ٹائلز اور جلال اینڈ سنز والوں کے درمیان ہوئی، بہت زبردست شادی تھی، اور اس کے حیران کن بات یہ ہے کہ صرف 72 گھنٹوں میں اس شادی کی جو ویڈیوز تھیں اس کے اوپر یوٹیوب پہ 50,000 سے زائد ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی گئی۔ تو اس کی زیادہ مقبولیت کی وجہ اس کا جو تھا پھولوں کی سیج اور جو سٹیج تیار کیا گیا، پھر مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بہت زبردست چیزیں تیار کی گئی تھی۔ وہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی صورت میں ایک مذہبی رہنما بھی موجود تھے، محترمہ فردوس عاشق اوان کی صورت میں ایک سیاسی لیڈر بھی وہاں موجود تھی۔ اس کے علاوہ عارف لوہار صاحب نے بھی اپنے فن کا جادو دکھایا۔ اس کے علاوہ راحت فتح علی خان بھی اپنے جوبن پہ نظر آئے، جبکہ عاطف اسلم نے بھی اپنا جو ہے وہ آواز کا جادو جگایا، جبکہ ابرار الحق صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو وہاں پہ جو شرکاء تھے انہوں نے اس شادی کو بھرپور انجوائے کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شادی سے زیادہ شادی کے بعد اس بات کو زیادہ انجوائے کیا ہے جو اس کے اوپر بار بار ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اور لوگ اس پہ طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دیا اور انہوں نے اس کو خرچ کیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق اس کو یتیموں پہ خرچ کریں یا کسی بیت المال والوں کو دے دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کے اندر اپنے ارمان ہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درویشوں کے ساتھ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ شادیانے بجاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جناب حضرت جنید بغدادی صاحب نے ان کی طرف دیکھا، تو جو ان کے ساتھ درویش تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جناب جنید بغدادی صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے۔ تو ان میں سے ایک درویش نے کہا کہ حضور دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو حضرت جنید بغدادی صاحب نے وہاں پہ جو دعا فرمائی تو وہ بہت ہی زبردست دعا تھی، اور اس دعا کا نچوڑ میں کہتا ہوں وہ ہر مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ ان کے درویشوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور اللہ سے حضرت جنید بغدادی صاحب نے یہ التجا کی کہ میرے مولا، جس طرح یہ گروپ جو ہے لوگوں کا گروپ یہاں ہنستا کھیلتا ناچتا کودتا شادیانے بجاتا پھر رہا ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی ایسا سامان پیدا کر دے کہ یہ آخرت میں بھی اسی طرح خوش نظر آئیں، اسی طرح تیرے جنت میں جو ہے وہ اسی طرح خوشی سے بنگڑے ڈال رہے ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا پہ درویش جو ہے وہ کافی حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور انہوں نے معترض نظروں کے ساتھ جناب جنید بغدادی صاحب کو دیکھا اور پھر سوال بھی کیا کہ یا حضرت، یہ تو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں بھی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس سے دعا کی ہے وہ کل کائنات کا مالک ہے، 7 آسمانوں کا مالک ہے، تو وہ چاہے تو ان کے لیے ایسا سامان پیدا کر سکتا ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ لہٰذا میری جو دعا ہے اس کا مقصد یہ ہے، اگر وہ قبول ہو گئی تو اللہ پاک ان کو دنیا کی بھی ان کی سنوار دے گا اور ان کو یہیں ہدایت بھی دے دے گا، شریعت بھی دے دے گا، تو یہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ جو شادی ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ان 2 گھرانوں کو جس طرح دولت دی ہے، پھر انہوں نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی خوشیاں منائی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کا سامان ایسا ہی کرے۔ اور ناظرین، اب آپ کو زبردست اس میں یہ ٹوسٹ آیا ہے کہ FBR نے بھی ان کو نوٹس بھیج دیا ہے، اور FBR والوں کا اب کمال دیکھیں کہ کیا FBR والے اب شادیوں کا انتظار کیا کریں گے کہ جس بڑے گھر کی شادی مہنگی ہوگی اس کو نوٹس بھیج دیا کریں گے۔ اگر یہ ٹیکس چور تھے تو FBR والوں کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تھا کہ انہیں اب تک کیوں نہیں پتا چلا، لیکن میں چونکہ پاکستانی ہوں اور پاکستانی کلچر کو سمجھتا ہوں
یہ ایف بی آر والوں کی خود سلامی لینے کی ایک کوشش ہے۔ ایف بی آر والے نوٹس بھیجیں گے، پھر اس کے بعد انہیں شامل تفتیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد معاملہ لے دے کے ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا گروپ جو 2 ارب روپے صرف شادی پہ خرچ کر رہا ہو اور وہ ٹیکس نہ دیتے ہوں۔ ابھی تو یہ ایف بی آر نے شروعات کی ہیں، ابھی اینٹی کرپشن والے بھی اپنی سلامی لینے کی کوشش کریں گے، ابھی ایف آئی اے والے بھی اپنا دائرہ اختیار ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اتنی مہنگی شادی ہوئی ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا۔ بنیادی طور پہ تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ تقریباً اس مراسی کی طرح ہیں جو ہر بارات میں اپنا لاگ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر ایف بی آر والوں نے نوٹس لیا ہے تو ان کو یہ بتانا بھی چاہیے قوم کو کہ اس نوٹس کے بعد انہوں نے آگے کیا دیکھا جائے، کیا وہ ٹیکس گزار تھے، اور اگر وہ ٹیکس گزار تھے تو یہ خبر اور زیادہ پھیلنی چاہیے کہ 200 ارب روپے کی شادی کرنے والے ٹیکس گزار تھے۔ تو اللہ پاک اس جوڑے کو سلامت رکھے، خوشیوں سے ان کی زندگی بھر دے۔ ایف بی آر والوں کی کوشش ہے کہ ان کو ان کا حصے کا لاگ مل جائے، پھر ایف آئی اے والے کوشش کریں گے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ علاقہ ایس ایچ او تو اپنی سلامی وصول کر چکے ہوں گے، چونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ پنجاب میں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر چھوٹے لیول پہ 50 کے قریب بندے ہوں اور انہوں نے کسی شادی بیاہ کے موقع پہ کوئی محفل منعقد کرنی ہو، مجرا کروانا ہو، تو 5 لاکھ آپ اپنے علاقہ ایس ایچ او کو دیں، جو مرضی کریں۔ اگر ذرا محفل بڑی ہو تو 10 لاکھ روپے دیں، تو جو مرضی کریں۔ تو لہٰذا اتنی بڑی شادی یہ ہو نہیں سکتا کہ 2 ارب روپے خرچ کرنے والوں نے علاقہ ایس ایچ او کو راضی نہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے ادارے اور مراسیوں کا کردار ایک جیسا ہی ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔